قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم اعمال کرتے ہو اللہ سب سے باخبر ہے۔ تقوی کا لغوی معنی ہے پرہیزگاری، نیکی کی راہ۔ اصطلاحی معنی ہے تقوی دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کے حاصل ہو جانے کے بعد بندہ گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے اور نیکی کے کاموں میں رغبت اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالی کہ ہاں صرف تقوی ہی محبوب ہے۔ ذات پات اور قومیت کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو جتنا تقوی ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک تمثیل سے سمجھایا۔ فرمایا کیا تم کبھی کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں کے قریب سے تنگ راستے پر گزرے ہو کہ انسان ایک راستے پر جا رہا ہو، راستہ بھی تنگ ہو، کانٹے دار درخت بھی ہوں، تو فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں تم اس طرح رہو کہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے، حرام سے، ہر اس فعل سے بچاؤ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور پھر سیدھا اپنا منزل کا تعین کر کے جنت کا راستہ اختیار کرو۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ تقوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام کیے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رنج و غم کے راستوں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہموار کر دیتا ہے، وہ جلدی گناہوں سے، آلودگیوں سے، رنج و غم سے نجات پا لیتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ اسی لیے نبی اسلام نے حدیث میں فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو خاتمہ بالایمان کی دعا کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، انما الاعمال بالخواتم، اعمال آپ کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اللہ خاتمہ اچھا کرتے۔ تو قرآن میں بھی یہی فرمایا تقوی اختیار کرو اور پھر ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہو، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جان کے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کل کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ مرنا سب نے ہے، جانا ضرور ہے، ایک
دنیا مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ اتھے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ جڑے دید لئی ترس دے دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے۔ جدوں باغ دے وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نے۔ تو جانا سب نے ہے، ایک نہ ایک دن ہماری باری بھی آنی ہے، تو اس کی تیاری کیا کی ہے؟ امام جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں اس آیت کے تحت لکھا کہ جزیرہ عرب کے جو سیاسی لوگ تھے ان کا ایک دستور تھا، قانون تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو جو شخص جزیرہ پر اترتا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے اور کہتے تو ہمارا بادشاہ ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ خبر بھی دے دیتے کہ آج سال کی پہلی تاریخ ہے اور سال کی آخری تاریخ کو تجھے رسیوں سے جکڑ کر کے جزیرے کے دوسرے کنارے پر ڈال دیا جائے گا۔ وہاں سانپ بچھو پھاڑنے والے درندے جانور اسے اس کی بوٹیاں نوچتے، وہ چیخ و پکار کرتا لیکن اس کی ایک بھی نہ سنتے۔ ان کا یہ دستور تھا۔ امام رومی کہتے ہیں ایک سال ایسا ہوا کہ اس جزیرہ پر ایک سچا تاجر اترا، لوگوں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے، کہا تو ہمارا بادشاہ ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، پہچانتا نہیں ہوں، تو میں تمہارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا ہمارا دستور ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو جو شخص جزیرہ پر اترتا ہے ہم اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے، اور ساتھ یہ بھی سن لے کہ آج سال کی پہلی تاریخ ہے اور سال کی آخری تاریخ کو تجھے رسیوں سے جکڑ کر کے جزیرے کے دوسرے کنارے پر ڈال دیا جائے گا، وہاں سانپ بچھو درندے پھاڑنے والے جانور تیری بوٹیاں نوچیں گے۔ اس نے کہا جب تم انجام اتنا برا کرتے ہو تو میں تو تمہارا بادشاہ نہیں بنوں گا۔ تو کہا بنے گا کیسے نہیں، ہم زبردستی بنائیں گے، ہم تجھے قابو کر کے پکڑ کے بٹھائیں گے، ہمارا دستور ہے۔ امام رومی کہتے ہیں وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، سچا تاجر تھا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ سچے تاجر کا کل بروز قیامت حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، جو بندہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کیا ایک سال میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی ایک سال جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، لیکن سال کی آخری تاریخ سے پہلے پہلے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ امام رومی کہتے ہیں وہ تخت پر براجمان ہوا، اس نے اپنے سارے بوابوں کو بلایا، ساری رعایا کو بلایا، کہا بادشاہ کا خطاب سنو۔ اس نے خطاب میں کہا کہ میں بادشاہ ہوں تمہارا، میرا حکم ہے جزیرے کے دوسرے کنارے پر اتر جاؤ، جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ہر چیز ختم کر دو، وہاں صفایا کر دو، اور وہاں میرے لیے ایک کمرہ ایک محل شروع کر دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، رعایا اسی کام پہ لگ گئی، وہاں صفائی کی، وہاں ایک محل شروع ہو گیا۔ امام رومی کہتے ہیں سال کے اندر اندر اس نے اپنا وہاں پہ ایک محل تیار کر لیا۔ اب جب سال کی آخری تاریخ آئی وہ آئے رسیاں لے کر، ہم اسے پکڑیں گے جکڑیں گے، یہ روئے گا، آؤ کو بکا کرے گا۔ اس نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ امام رومی کہتے ہیں جب وہ اس محل کی طرف جا رہا تھا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، چہرہ حشاش بشاش۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پریشانی نہیں ہے، اس نے پورا سال اپنے انجام کو سنوارا، اس کی تیاری کرتا رہا۔
اب وہاں پہ ہر چیز کی سہولت موجود ہے، وہاں ایک محل ہے، خوف ہے ہی نہیں. تو وہ فرمایا جب جا رہا تھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بڑا حشاش بشاش جا رہا تھا. امام رومی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، فرمایا اسی طرح بندہ مومن جب دنیا میں رہ کر کے اپنی قبر کو محل بنا لیتا ہے، اپنی دنیا میں قبر کی تیاری کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے، فرمایا جب پھر وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی داؤ پہ نہیں لگائی، کسی کا حق غصب نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، گناہ نہیں کیے، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی کو شریعت میں ڈھال کر کے اب وہ دنیا سے جا رہا ہے. تو امام رومی کہتے ہیں جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو چہرہ بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ بندہ مومن کے ایمان کی سلامتی کی نشانی ہوتی ہے. اور پھر جنازے پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے، وہ جہاں مرضی رہتا ہو اللہ اس کے جنازے میں بھی لوگوں کو شرکت کی توفیق دے دیتا ہے. اور فرمایا جب ایسے بندے کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ خود تو بخشا ہوا ہوتا ہے، جو بھی اس کا جنازہ پڑتا ہے رب اسے بھی بخشش کی سند دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کر کے اپنے اعمال کا روزانہ سوتے وقت محاسبہ کریں. نبی اسلام نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے. اگر یہاں پہ اچھے اعمال کریں گے تو اس کی اچھی جزا پائیں گے، دنیا بھی روشن ہوگی آخرت بھی روشن ہوگی. امام رومی سے کسی نے سوال کیا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو امام رومی نے ایک تمثیل سے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے. امام رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا. اب وہ شیر سے ڈر کر کے بھاگا، شیر اس کے پیچھے ہے وہ آگے ہے. وہ بھاگتا ہوا اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کو ایک گڑھا نظر آیا. وہ قریب تھا کہ گڑھے میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو بچاتا. جیسے ہی وہ گڑھے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گڑھے کے اندر تو سانپ ہے، وہ منہ کھول کے بیٹھا ہے. امام رومی کہتے ہیں پھر اسے اچانک ایک درخت نظر آیا. اس نے سوچا اگر گڑھے میں چھلانگ لگاتا ہوں تو سانپ کا لقمہ بن جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو پھر شیر چیر پھاڑ دے گا. امام رومی کہتے ہیں وہ جلدی جلدی درخت پر چڑھ گیا، اور جیسے ہی درخت پر چڑھا ابھی پہنچا ہی تھا کہ اس نے نظر بھر کے نیچے دیکھا تو نیچے دو چوہے اس درخت کی جڑیں کاٹ رہے تھے، کھود رہے تھے. وہ اور پریشان ہو گیا کہ ادھر سے یہ جڑیں یہاں سے کھدائی کریں گے، جڑیں کاٹیں گے، درخت سے گروں گا، سانپ کا اور شیر کا لقمہ بن جاؤں گا. امام رومی کہتے ہیں کہ وہ جب درخت پر چڑھا تو اسے نہ درخت پر شہد کا چھتا نظر آیا. اس نے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے شہد کی مٹھیاس میں گم ہو گیا، شہد کھانے میں مشغول ہو گیا. وہ شہد کی لذت اس انداز میں لینے لگا کہ وہ شیر کو بھی بھول گیا، وہ گڑھے کو بھی بھول گیا، وہ نیچے دو چوہوں کو بھی بھول گیا. وہ شہد کھانے میں مست تھا. اتنی دیر میں چوہوں نے جڑیں کاٹی، وہ درخت سے نیچے گرا، شیر کا لقمہ بن گیا. شیر نے اٹھا کر کے گڑھے میں ڈال دیا. فرمایا یہ انسان کی حقیقت ہے. فرمانے لگے کہ یہاں شیر سے مراد موت ہے، انسان آگے موت پیچھے پیچھے. انسان جہاں بھی بھاگ لے
موت اس کے پیچھے ہے، موت سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور فرمایا گڑھے سے مراد قبر ہے، اور درخت سے مراد اس کی عمر ہے، اور دو چوہوں سے مراد دن اور رات ہے جو اس کی عمر کو کاٹ رہے ہیں، اور شہد سے مراد دنیا کی لذت ہے۔ فرمایا بندہ دنیا کی لذت میں اس طرح مو ہو چکا ہے کہ وہ اپنی موت کو بھی بھول گیا، دن رات اس کے کٹ رہے ہیں وہ بھی بھول گیا، قبر کو بھی بھول گیا، اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ موت کا شیر کا لقمہ بن جاتا ہے، موت اسے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں مومن انسان کی آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہوتی ہے، تو پھر کھلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج اپنی آنکھیں کھولو، آج تیاری کرو، آج اپنی عمر کو اللہ رسول کی اطاعت میں گزارو۔ کمانا حلال کمانا بھی عبادت ہے، کام کاج کرنا بھی عبادت ہے، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کیا جائے تو۔ انسان کی حقیقت یہی ہے۔ وہ بیلول دنا کے بارے میں وہ ایک بازار میں کھڑے ہو کر کے اونچی اونچی آوازیں لگا رہا تھا، او لوگو آجو، او لوگو آجو، میں تمہاری رب کے ساتھ سلو کرواتا ہوں، اور ساتھ رو رہا تھا۔ امام رومی کہتے کسی نے اس سے پوچھا کہ یہاں بازار میں کھڑے ہو کر کے پاگلوں کی طرح رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ بندے اپنی دنیا میں مست ہیں، رب مان رہا ہے، رب کہتا ہے ان کو لے آ، ایک آنسو بہائیں گے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، میں معاف کر دوں گا، لے آ ان کو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان کدھر جا رہے ہو؟ پلٹ آ، تو نے آنا تو ہے، ایک نہ ایک دن واپس آنا ہے، کفن میں منہ چھپا کے آئے گا، کھلے منہ کیوں نہیں آ جاتا؟ آج وقت ہے، میری بارگاہ میں پلٹ آ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو آئے گا نہیں، آنا تو ہے، کل کفن میں منہ چھپا کے آئے گا، آج کھلے منہ آ جا، میری رحمت سینے سے لگا لے گی۔ وہ کہتا ہے رب مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ یہ تو اپنی دنیا میں لگے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد کسی نے دیکھا، امام رومی کہتے ہیں وہ قبر کی نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے اونچی اونچی آوازیں لگا رہا تھا۔ کسی نے پھر پوچھا کہ آج کیا مسئلہ ہے؟ بازاروں میں بھی روتے ہو، قبرستان میں بھی؟ کہا میرا آج بھی معاملہ وہی ہے کہ میں رب کی اور بندوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں، لیکن آج حالت یہ ہے کہ بندے مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتا۔ اب یہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن آج رب نہیں مانتا۔ اس سے پہلے کہ رب نہ مانے، آج ان کی رحمت، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو کہ تم نے کل کی تیاری کیا کیا ہے، پھر اللہ سے ڈرو، یعنی اعمال کرنے کے بعد بھی گمنڈ میں نہ آنا، تکبر میں نہ آنا، ان اعمال کی حفاظت بھی تقوی ہے، کہیں ان اعمال کے ثواب کو غارت نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔